السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 33 کلاس 10 سبجیکٹ بائیولوجی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرٹیلائزیشن۔ اسٹوڈنٹ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ لفظ فرٹیلائزر کو فرٹیلائزیشن کے میننگ میں لے لیتے ہیں اور کبھی فرٹیلائزیشن کو فرٹیلائزر کے میننگ میں لے لیتے ہیں۔ فرٹیلائزر کہتے ہیں کھادوں کو، جو پودوں کی غذا ہوتی ہے جس میں نائٹروجن، فاسفورس، کیلشیم، میگنیشیم، اس طرح کے جو غذائی مادے ہوتے ہیں پودوں کے لیے، انہیں فرٹیلائزر کہتے ہیں۔ اور وہ کھادیں جو زمین میں ڈالی جاتی ہیں وہ بھی فرٹیلائزیشن ہوتا ہے۔ یہاں جو جانوروں میں فرٹیلائزیشن ہے یا فرٹیلائز ہے وہ ہوتا ہے گیمٹس کا آپس میں ملنا، فیوژن آف گیمٹس۔ فرٹیلائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں نر اور مادہ کے گیمٹس آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ملاپ کرتے ہیں، اس عمل کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ فیوژن آف گیمٹس از کالڈ فرٹیلائزیشن۔ فیوژن آف میل گیمٹس اینڈ فیوژن آف فیمیل گیمٹس ود ایچ ادر از کالڈ فرٹیلائزیشن۔ اب پہلے گیمٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ گیمٹس کیا ہوتے ہیں؟ گیمٹس جو نر میں ہوتے ہیں وہ سپرم سیل کہلاتے ہیں، اور جو مادہ میں ہوتے ہیں وہ ایگ سیل کہلاتے ہیں۔ جو نر کے اندر سپرم سیل ہوتے ہیں وہ بھی گیمٹس کہلاتے ہیں، اور جو مادہ کے اندر جو ایگ سیل ہوتے ہیں وہ بھی گیمٹس کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نر اور مادہ کے گیمٹس کا ملاپ فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے۔ فرٹیلائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں نر اور مادہ کے گیمٹس کا ملاپ ہوتا ہے۔ نر کے سپرم سیل اور مادہ کے ایگ سیل کا جو ملاپ ہوتا ہے، جس کے بعد زائگوٹ بنتا ہے، پھر ایمبریو بنتا ہے، پھر نیا جاندار نمو پاتا ہے، تو اس عمل کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ فرٹیلائزیشن کی پھر آگے اقسام ہیں۔ فرٹیلائزیشن کی یہاں پر دو اقسام ہیں، ایک ہے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن، ایک ہے انٹرنل فرٹیلائزیشن۔ فرٹیلائزیشن کا ایسا عمل جس میں نر اور مادہ کے گیمیٹس کا ملاپ جسم سے باہر ہو۔ فرٹیلائزیشن کا ایسا عمل جس میں نر اور مادہ کے گیمیٹس کا ملاپ جسم سے باہر ہو، وہ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے۔ فرٹیلائزیشن کا ایسا عمل جس میں نر اور مادہ کے گیمیٹس کا ملاپ جسم کے اندر ہو، اسے انٹرنل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کا عمل زیادہ تر مچھلیوں میں پانی کا جو ماحول ہوتا ہے، پانی کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، پانی کا جو ماحول ہوتا ہے، پانی میں جو جانور رہتے ہیں ان میں، اور جو انورٹیبریٹس ہوتے ہیں ان میں ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ اب یہ فرٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے جسم سے باہر؟ پانی میں رہنے والے جانور یا انورٹیبریٹس یا جو جتنی بھی مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ نر مچھلی اور جو مادہ مچھلی ہوتی ہے، ان کا ایک خاص دورانیہ، ایک خاص وقت ہوتا ہے ملاپ کرنے کا، ایک خاص وقت ہوتا ہے ایگ سیل اور سپرم سیل پیدا کرنے کا۔ باقاعدہ وہ سیزن ہوتا ہے۔ اس سیزن میں جب مادہ میں اور نر میں گیمیٹس بن چکے ہوتے ہیں، تو ایک ہی سیزن میں، وہ ایک ہی وقت میں، ادھر سے مادہ جو جانور ہوتا ہے وہ اپنے گیمیٹس، وہ اپنے ایگ سیل پانی میں چھوڑ دیتی ہے مچھلی۔ اسی طرح جو نر جانور ہوتا ہے، جو جس کے سپرم سیل ہوتے ہیں، وہ بھی پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ادھر سے میل، ادھر سے فیمیل اپنے گیمیٹس کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، تو پانی جب ادھر ادھر حرکت کرتا ہے تو وہ سپرم سیل مادہ سیل کے ایگ سیل کے ساتھ جا کر ملتے ہیں پانی کے اندر ہی۔ تو یہ چونکہ عمل جسم سے باہر ہو رہا ہے تو اسے اس لیے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ گیمیٹس کا ملاپ جسم سے باہر ہو رہا ہے، اس لیے اسے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انٹرنل فرٹیلائزیشن۔ یہ فرٹیلائزیشن ایمفیبینس، ریپٹائلز،
ایوز، کلاس ایوز جنہیں ہم پرندے کہتے ہیں، میملز اور جتنے بھی ورٹیبریٹس ہیں ان کے اندر جو فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے وہ جسم کے اندر ہوتا ہے۔ مادہ کی طرف سے ایگ سیل آتا ہے اور نر کی طرف سے جو سپرم سیل ہوتے ہیں وہ جسم کے اندر ہی داخل کیے جاتے ہیں اور جسم کے اندر ہی ان کا ملاپ ہوتا ہے، اسے انٹرنل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ تو انٹرنل فرٹیلائزیشن میں جو پرندے ہوتے ہیں ان کے جو ایگ سیل ہوتے ہیں وہیں جسم کے اندر ہی جو ان کے گیمٹس کا ملاپ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ زائگوٹ اور ایمبریو وہ انڈوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ بیرونی خول ہوتا ہے جو اندرونی زائگوٹ کی اور ایمبریو کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایک ایڈوانسڈ کریکٹر ہے پرندوں کا۔ اور اسی طرح جو جانور ہوتے ہیں، جانور مکمل طور پر جو میملز ہوتے ہیں ان کی انٹرنل فرٹیلائزیشن میں بچے کی جو نشو و نما ہوتی ہے، جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو گروتھ ہوتی ہے، جو اس کا بننا ہوتا ہے وہ جسم کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور میملز میں ایک خاص ایڈوانس کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو ماں کی طرف سے باقاعدہ خوراک ملتی ہے مکمل طور پر۔ جب بچہ گرو کر لیتا ہے اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد تو اس طرح یہ جیسے جیسے ایمفیبینز میں کچھ خاص کریکٹر نہیں ہوتے، پھر ریپٹائلز میں ان سے ایڈوانس کریکٹر ہوتے ہیں، پھر پرندوں میں ان سے ایڈوانس کریکٹر ہوتے ہیں، میملز میں ان سے زیادہ ایڈوانس کریکٹر ہوتے ہیں۔ تو ایسے ایسے ایوولوشن میں انٹرنل فرٹیلائزیشن کے تحت ایڈوانس کریکٹر ڈیولپ ہونے کی وجہ سے جو نیو جنریشن ہوتی ہے، جو نیا ایمبریو اور زائگوٹ ہوتا ہے وہ بہت سیف اور ساؤنڈ حالت میں ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ ماں کی طرف سے خوراک مل رہی ہوتی ہے۔ Fertilization is a process in which male and female gametes are fused with each other is called fertilization. Gametes in male sperm cell are called gametes, in female egg cell are called gametes. Then there are two types of fertilization: external fertilization and internal fertilization. The fertilization which occurs outside the body, which takes place outside the body from the animals, are called external fertilizations, and internal fertilization is that which takes place inside the body, into the body. Male and female gametes fused with each other into the body is called internal fertilization. External fertilization occurs in fish, water environment organisms, animals, and all invertebrates. And also internal fertilization takes place in amphibians, reptiles, birds, mammals, and all vertebrates show the internal fertilization in their life cycle. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ٹاپک میں ہم جرمینیشن آف سیڈ یا سیکسول ریپروڈکشن ان پلانٹس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔